بیٹے کے ساتھ کبھی بھی جہاز میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ سنجے گاندھی جہاز کو ایسا نچاتا تھا کہ ہوا میں اوپر نیچے کمزور دل والا آدمی تو مر جائے گا۔ اتنا تجربہ کار پائلٹ تھا سنجے گاندھی، لیکن ایک دن صبح اسی کھلونے کو لے کر آسمان میں اڑا، پھر وہاں سے اس کی لاش ہی دھڑام سے گر گئی۔ ایکسپیرینس تھا اس کو، لیکن اسی جہاز کے کھیلنے ہی میں چلا گیا۔ 12,000 گھنٹے جہاز اڑانے والا پائلٹ، وہ جب منگلور کے ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرنے لگا، اسپیڈ پہ جہاز تھا، اس کو لگا کہ اگر میں بریک ہارڈ لوں گا تو جہاز پلٹے گا، سارے مسافر مر جائیں گے، اور ان کو لگا کہ اب جہاز آگے کی دیوار سے ٹکرائے گا، تو اس نے دوبارہ اس کو فلائی کیا۔ جب دوبارہ اس کو اڑایا تو آگے جا کے گڈھے میں گرا۔ سارے مسافر جو دبئی سے اپنے گھر پہنچ چکے تھے، ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کا مطلب اگر آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہے، اب جیسے ہی آدھا گھنٹہ پہلے بولتا ہے کہ ہم اترنے کی تیاری کر رہے ہیں، اب سارے لوگ اپنا جوتا پہننا، گھڑی پہننا، موبائل ٹھیک کرنا، صاحب اب گھر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن کسے خبر تھی کہ زمین پہ جہاز اترنے کے باوجود پھر دوبارہ جہاز کو فلائی کیا اور آگے گڈھے میں گرا۔ 12,000 گھنٹہ تجربہ رکھنے والا پائلٹ وہ خود مرا، اور 200 مسافر جو دبئی سے اپنے گھر آ رہے تھے، سارے کے سارے مسافر مر گئے۔ اسے اب یہ کہنا کہ صاحب ایسا کر دیتے تو نہیں مرتا، ایسا ہو جاتا تو نہیں ہوتا، یہ اسلامی عقیدے کو کمزور کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی کام ہو جائے، تقدیر پر اعتبار کرتے ہوئے یہ مت کہنا کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر باپ کو ایمس سے لے جاتے تو نہیں مرتا، جلدی بازی میں ڈاکٹر مل گیا ہوتا تو نہیں مرتا، اگر مگر مت کہنا، اس سے شیطانی سوچ کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور موت کا ایک فکسڈ ٹائم ہے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہ وشواس کر کے آپ چلیں، اللہ نے جس کی موت جس راہ میں جس وقت میں لکھی ہے، اس سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ قرآن شریف میں آیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت آ کے رہے گی، چاہے جہاں بھاگ جاؤ، چاہے روزانہ 100 دوائی کھاؤ، یا مضبوط مکان میں رہو، ایئر کنڈیشن بلڈنگ میں رہو، جہاں بھی رہو، موت آ کے رہے گی، چاہے صدن میں رہیں، پارلیمنٹ میں رہیں۔ اس میں کوئی گھبرائے نہیں کہ صاحب وہ مر کیوں نہیں رہا ہے، گھبرائے نہیں کہ یہ 3 آدمی جو پورے ہندوستان کو پریشان کیے ہوا ہے، یہ مر کیوں نہیں رہا ہے، مرے گا کیسے، ابھی ان کا وقت ہی نہیں آیا ہے تو مرے گا کیسے ہوگا۔ اور جس دن وقت آئے گا، لکھنؤ کا پنڈت جی بھی نہیں رہے گا، گجرات کے شاہ جی بھی نہیں رہیں گے، اور 56 انچ چوڑا سینہ والا وہ شخص بھی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ جو اسلام مٹانے کی باتیں کر رہا ہے، وہ جان لے کہ جب ان کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ آگے جا نہیں پائے گا۔ جس اسلام کو مٹانا چاہتا ہے وہ تو نہیں رہے گا، البتہ کون اسلام رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مہمان شعراء کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ زمیندار ہیں اور آپ لوگ الحمدللہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اور مگر آپ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہے ہمارے مہمانوں کو،
جو رسپانس ہمارے یہ مہمان اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ صاحب نعت پاک پڑھنے والوں کا ایک سلسلہ جاری تھا، وہ نواز رہے تھے ہمارے نادر بھائی، ہمارے صاحب اختر پرواز نعیمی، اجمل عزیزی، یہ سب نواز رہے تھے۔ یہ کام آپ کا تھا، ان مہمانوں کا نہیں تھا، مگر چونکہ آپ پہل نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پہل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ یہ سب کچھ ناصر کی محبت میں لوگ کر رہے ہیں، ورنہ اس دارالعلوم کلیمیہ میں بہت سارے جلسے ہو چکے۔ ہندوستان کے چوٹی کے شعراء آئے تھے، ایک بار مشاعرہ میں نے کروایا تھا، اس مشاعرے میں اپنے زمانے کے چمکتے ہوئے شعراء شاہد یوسفی، رئیس کوثر بھاگل پوری اور صاحب حیدر پرواز، حیدر لاری، متین سے سرامی، یعنی ہندوستان کے ٹاپ موسٹ شعراء سب یہاں آ چکے تھے، سب آئے تھے، بڑا اچھا تھا۔ لیکن علاقے کے اتنے شعراء بھی اس مشاعرے میں نہیں آئے تھے، جن کو میں نے بلایا تھا باہر کے مہمان کو، وہی لوگ آئے تھے، اور ہمارے یہ سارے احباب دوست نہیں آئے تھے۔ لیکن کیا محبت تھی ناصر کی ان کے دل میں کہ بلانے پر بھی اتنے لوگ نہیں آتے جتنے لوگ بن بلائے آ چکے ہیں۔ اگر یقین نہیں آئے تو پھر میں ابھی 5 مہینے کے بعد میں جلسہ کرنے والا ہوں، رمضان سے پہلے۔ یہ ہمارے سارے دوست محبت میں شاید آ جائیں مگر دعوت جن کو دیں گے وہی آئیں گے، دوسرے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ناصر رضا کی مسکراہٹ، خدمت کا جذبہ، اپنی طرف سے دوستی کا جال پھینکنے والا، سخت سے سخت دل کو موم کرنے والا، اپنی خدمتوں سے دل جیتنے والا، کم عمر کا ابھرتا ہوا ناخوان، جو اتنی تیزی میں ہندوستان میں پھیلا کہ دوسرے لوگوں کو 50 سال لگ گئے پھیلنے میں، جو صرف 5 سال میں ناصر رضا کو پھیلنے کا ٹائم لگا۔